يا صلي وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم آن لائن دروس عرفان القرآن کی مبارک علمی نشست میں حاضر ہیں. پچھلی نشستوں میں ہم نے رحمان کے مقبول ترین بندوں کے 5 اوصاف بیان کیے ہیں. آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ فرقان کی آیات نمبر 69 اور 70 اس کی روشنی میں چھٹا جو وصف بیان کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے. پھر فرمایا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق کے مارنا اللہ نے حرام قرار دیا. ولا یزنون، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں. اب آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اب جو شخص یہ 3 کام کرے گا تو قرآن مجید نے کہا یلقى اثاما، وہ اس گناہ کی سزا پائے گا. پھر فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. اور فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلت اور خواری میں کہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا. معزز ناظرین، اگر ہم بغور اس آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے 3 اوصاف بیان کیے. پہلا، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتے. ولا يقتلون النفس التی، دوسرا وہ ناحق قتل نہیں کرتے. اور تیسرا فرمایا ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے. تو گویا رحمان کے بندوں کے 3 اوصاف یہ بھی ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے ناحق، اور بدکاری نہیں کرتے. اب آئیے ناظرین اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ جو 69 ہے اس کا شان نزول جو بیان کیا گیا امام قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا. مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، یعنی قتل بڑا گناہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا ہے؟ یعنی تیسری دفعہ پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہ ہے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ جب آقا ابن مسعود فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب یہ تینوں جواب دیے تو آپ کے اس تینوں جواب کی تصدیق میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے اور محبوب اس کا جواب دے دیں تو اللہ اس جواب پر اپنی تصدیق کی مہر لگانے کے لیے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، اس میں جو پہلا گناہ بیان کیا جا رہا ہے شرک، اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت عظیم بہت بڑا ظلم ہے، انہی سے ظلم قرار دیا گیا۔ اور پھر سورہ النساء اس کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر ان یشرک بہ، اس عمل کو نہیں معاف کرتا، کیا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور ذات میں الوہیت کو ثابت کرے۔ یہاں ناظرین میں شرک کی تعریف کرتا چلوں، شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے میں اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنا۔ اس لیے فرمایا لا تدعونا مع اللہ الہا آخر، کہ کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتے، تو الوہیت کا وصف کسی دوسری ذات میں ثابت کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شرک یہ معاف نہیں کروں گا، اور آگے کیا فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ چاہے تو وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک نہیں معاف کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اور اس نے بہتان درازی کی اللہ کے پاس، اللہ کی ذات پر۔ تو ناظرین شرک یہ ناقابل معافی ہے، ہر گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے لیکن شرک اللہ پاک معاف نہیں فرماتا۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ شرک پر جو مر گیا توبہ نہ کر سکا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی محترم اور ایمان والے ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ، یعنی وہ مشرک مرنے والا چاہے قرابت داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے باپ ہو، وہ چاہے بیٹا ہو، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی ہو، وہ اولاد ہو، کوئی قریبی رشتہ بڑے سے بڑا ہو، اگر مشرک ہے
تو سب سے بڑا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے جب رشتہ کر لیا توحید کا، تو اب مشرک کوئی بھی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی موت شرک پر ہو جائے تو مغفرت کی دعا نہ کرے۔ پھر فرمایا من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ اہل ایمان اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات واضح ہو چکی، کیا کہ انہم اصحاب الجحیم، یہ مشرک، یہ صاحب جہیم، جہنمی ہے۔ تو ناظرین، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے اگر مشرک انسان مر جائے تو اس کے لیے معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرما رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں، جنہیں عباد الرحمن کہا جاتا ہے، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا۔ رحمان کے مقبول ترین بندوں کا چھٹا وصف وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ابھی ان کا 7واں وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندوں کا 7واں وصف یہ ہے کہ جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دے دیا وہ اسے قتل نہیں کرتے۔ پھر ناظرین، یہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، بے شک وہ شخص جس نے بغیر قصاص کے یا فساد انگیزی کے قتل کے سزا کے طور پر، کہ اسے قتل کی سزا دی گئی، اس کے بغیر اگر ناحق کسی نے قتل کیا تو قرآن مجید نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصاص میں اگر ایک قتل ہو، ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے 50 لوگ آ جائیں، 100 لوگ آ جائیں، اور شریعت کہتی ہے پورے انسان مل کر ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں تو سب سے قصاص لیا جائے گا، جتنے اس کے اندر ملوث ہوئے، قتل کرنے والے، پلان کرنے والے، قتل پر اکسانے والے، قتل کا آرڈر دینے والے اور جا کر قتل کرنے والے۔ کیوں؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سو ایک انسان کے قتل میں جتنے لوگ ملوث ہوں گے سب سے قصاص لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا قتل ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پھر یہ مشرکین مکہ اور اسلام سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل سے روکا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خبردار اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ تم غریب ہو، مفلس ہو، کہاں سے کھلاؤ گے، اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کھلاتا ہے، انہیں بھی اللہ کھلائے گا۔ پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ بیٹی کی پیدائش کو آر سمجھتا تھا، 3 ماہ تک وہ باہر نہ نکلتا، یہ سوچ کر کہ شرمندگی کے مارے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، لوگ طعنہ ماریں گے، تو زندہ درگور بیٹیاں کی جاتی تھیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ کورت میں، فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جو زندہ درگور بیٹی کی گئی تھی قیامت کے دن جب اٹھے گی تو اس سے سوال ہوگا کہ اے بچی بتا تیرا کیا گناہ تھا کہ تجھے قتل کیا گیا۔ اور یہاں مفسرین کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ سوال کرنا دراصل قاتلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ تو پہلے لوگ اپنی اولاد کو مار دیتے تھے، اسلام نے قتل کو حرام قرار دے دیا۔ پھر
سورہ النساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے مومن کو جان بوجھ کر قصداً قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کی جزا کیا ہے؟ میں اس کی جزا جہنم ہے، وہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرمایا وغضب اللہ علیہ، جس نے ایک مومن کو قصداً قتل کیا اللہ کا اس پر غضب ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی۔ یہاں ناظرین میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم ہر روز پنجگانہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں عباد الرحمن کا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ یہ دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا راستہ نہ دکھا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی نہ دکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا بندے تو مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میں تمہیں اس کا راستہ نہ دکھاؤں کہ جس پر میرا غضب ہوا؟ تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ کس پہ میرا غضب ہوا۔ فرمایا ہاں کن پہ ہوتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اے بندے جس نے مومن کے قتل کا پلان کیا، پروگرام بنایا کہ اسے قتل کیا جائے گا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسے قتل کیا، تو سنو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ خَالِدًا فِيهَا، اس کی ایک جزا تو یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور دوسرا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا۔ جس نے متعمدن قتل کیا، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ جس نے نہتے لوگوں کے لیے بیٹھ کے پروگرام بنایا، جس نے بوڑھوں کو گولیاں ماری، جس نے جوانوں کو گولیاں ماری، اور جو اتنا بڑا شیطان بن گیا کہ جوان بوڑھے تو قتل کرنا ایک بات تھی، اس نے حاملہ خواتین کے منہ پر گولیاں مار کے انہیں قتل کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن کا صاحب واقعہ ساری قوم کے سامنے ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ قتل ہوا، متعمدن ہوا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا، کرنے والے کون تھے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگنے والے، کہ یہ غیر المغضوب کہنے والے، ہر نماز میں سجدہ کرنے سے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے میری بارگاہ میں کہنے والے مولا غضب والوں کا ساتھ نہ دینا، تو سن غضب والے وہ ہیں جو پلان کر کے مومنوں کو قتل کرتے ہیں، وہ غضب والے ہیں۔ اگر میرے غضب سے بچنا چاہتا ہے تو ان پر تو میرا غضب ہے، کہیں اس کی سنگت میں تم پہ نہ آ جائے، ان کی سنگت چھوڑ دو، ان کی صحبت چھوڑ دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ایک قتل میں اگر 50 لوگ شامل ہو جائیں گے تو سب کے ساتھ دیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں، معاملہ آپ کے سامنے ہے، آج 6 سال گزر گئے، قاتل دندناتے پھرتے ہیں،
اور دعائیں کرتے ہیں نمازوں میں جا کر کہ غضب والے کا ساتھ نہ دے، اور ان کو تحفظ بھی دیا جاتا ہے اور ان کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں اور انہیں اپنا قائد بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر دنیا میں فلاح چاہتے ہیں، آخرت میں فلاح چاہتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے قاتل نہ بننا اور نہ ہی قاتلوں کا ساتھ دینا، نہ ہی قاتلوں کا ساتھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے وغضب اللہ علیہ، اللہ کا ان پہ غضب ہوا۔ اور صرف غضب نہیں ہوا، آگے سنیں، فرمایا وَلَعَنَهُ، وہ اللہ کی لعنت کے حقدار بھی ٹھہرے۔ اللہ کا غضب تو ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے ان پر، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ یہ لعنت کیا ہے؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کسی پہ لعنت نہ کرو، اسے لعنتی نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کا معنی یہ ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ کسی اور کا لعنت کرنا تو ایک بات ہے، اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے تجھ پہ لعنت ہو، تو نے میرے بندے کو مار ڈالا، تو نے نہتوں کو مار ڈالا، تو نے حاملہ عورتوں کو مار ڈالا، تو بڑا جابر ہے، بڑا طاقتور ہے، تیرے پاس حکمرانی آ گئی، تیرے پاس طاقت آ گئی، اب اس طاقت کا یہ بتا رہا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور حاملہ عورتوں کو مارتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے لوگو، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ٹھہرے، اور یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور اس کے بعد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ دنیا میں غضب تو ہے ہی ان پر، یہ ذلیل و خوار ہوں گے اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ دنیا میں تو یہ ہے ہی، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک عظیم بہت بڑا عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ قتل وہ عمل ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ وہ مغضوب لوگ ہیں جو قاتلین ہیں، وہ ملعون لوگ ہیں، ملعون من اللہ، جن پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے، جو قاتلین ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو، اس کے سجدے قبول ہوں، اس کی عبادتوں میں ذوق آئے، شوق آئے، خشوع آئے، خضوع آئے، اور وہ دعا اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، نمازوں میں دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ دعا تو تیری میں سن رہا ہوں، تو پریکٹیکلی ذرا قاتلوں کا ساتھ بھی چھوڑ دے۔ انہیں کیوں تحفظ دے رہے ہو؟ انہیں تحفظ دینے والے بھی مجرم ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے بھی مجرم ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین، اس مقام پر اللہ پاک نے جو دوسری عباد الرحمن کی جو وصف بیان کیا آیت مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ وہ متعمدن قتل نہیں کرتے۔ پھر تیسرا فرمایا ولا یزنون، پھر وہ زنا نہیں کرتے، بے حیائی کے قریب نہیں جاتے۔ بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زنا بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی، جیسے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی اوصاف بیان کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون پارہ نمبر 18 میں مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ مومنوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
الا علی ازواجہم، اور سوائے اپنی بیویوں کے جن کے ساتھ نکاح پڑا گیا، جو ان پر حلال کی گئیں، سوائے ان کے کسی اور کے پاس بے حیائی کے لیے زنا نہیں کرتے۔ تو عباد الرحمن کا آگے 8واں وصف یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ بے حیائی نہیں کرتے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ پریکٹیکلی اس عمل میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں ہوتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، بخاری شریف میں۔ پھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں آئی ہے یہ حدیث پاک، مشکوٰۃ شریف میں آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ آقا نے فرمایا جس قوم میں زنا پھیل جائے، یعنی بے حیائی پھیل جائے، وہ قوم قحط سالی کا شکار ضرور ہوگی۔ جس میں زنا عام ہو جائے، بے حیائی کے اڈوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں، زنا کے اڈے فراہم کیے جائیں، تو وہاں قحط سالی آئے گی، وہاں غربت آئے گی، وہاں افلاس آئے گی، افلاس آئے گا۔ تو آج کی گفتگو میں ناظرین سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ پاک نے عباد الرحمن کے 3 اوصاف، 3 وصف بیان فرمائے ہیں۔ اول، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 2، وہ قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ 3 وصف اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور پھر آگے اس کی سزا بیان کی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں گے، ان میں مبتلا ہوں گے ان میں، تو فرمایا من یفعل ذلک یلقى اثاما، پھر ان کاموں کے کرنے والوں کو پھر سزا دی جائے گی، وہ گناہ کی سزا پائیں گے، اور قیامت کے دن یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور ان کا عذاب قیامت کے دن 2 گنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ اس میں اس سزا میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔